آپریشن بنیاد مرصوف مارکہ حق میں تاریخی فتح پر یوم تشکر۔ اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ پر یوم تشکر کی مرکزی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف اور عسکری قیادت کی شرکت، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ایئر چیف ظہیر احمد اور نیول چیف نوید اشرف شریک۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی وزیر اعظم شہباز شریف کو سلامی۔ یوم تشکر کی تقریب میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کا خصوصی فلائی پاسٹ، شاہینوں کا فلائی پاسٹ کے ذریعے قوم کے عزم اور ولولے کو سلام۔ تقریب میں ملی نغموں نے شرکا کا لہو گرمایا۔ تقریب میں شہداء، غازیوں اور ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں۔ آپریشن بنیاد المرصوف میں تاریخی کامیابی پر ملک بھر میں یوم تشکر، افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش۔ وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں پرچم کشائی کی تقریب۔ یوم تشکر پر ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں، فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ شہر شہر گلی گلی سب زلالی پرچم کی بہار آ گئی۔ پاکستانی قوم کا شہدائے وطن کو خراج عقیدت۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد کے نعرے بلند۔ نماز جمعہ کے اجتماعات میں پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ شہباز شریف نے مارکہ حق کے دوران اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے عزم اور پرشناسی کو سراہا۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہمیں اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے۔ ہم اپنے شہداء اور ان کے خاندانوں کے قربانیوں کے ہمیشہ معترف رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ہمراہ کمبائن ملٹری اسپتال راولپنڈی کا دورہ کیا۔ مارکہ حق آپریشن بنیاد المرصوف میں زخمی جوانوں اور شہریوں کی خیریت دریافت۔ وزیر اعظم نے زخمی جوانوں کی مارکہ حق کے دوران بے مثال بہادری، عزم اور فرض شناسی کو سراہا۔ کہا جس طرح افواج پاکستان اور پوری قوم نے جنگ لڑی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ عوام کی ثابت قدمی ملک کی عسکری تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب بن چکی ہے۔ پرامن قوم ہے، ہم سے ٹکرانے والوں کو کاری جواب ملے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ کہتے ہیں آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے۔ جب بھی وطن عزیز کی بقا کو خطرہ لاحق ہوا تو پوری قوم نے افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا یوم تشکر پر پاکستان رینجرز پنجاب ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ محسن نقوی کہتے ہیں شہداء کے خاندانوں کے مسائل حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پوری قوم شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کراچی میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری، کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر، اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کے اراکین اسمبلی کے ہمراہ حاضری۔ مزار قائد پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سندھ سیکریٹریٹ میں قومی پرچم لہرایا۔ کہا ہماری فتح دنیا بھر میں ایک مثال بن گئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی یوم تشکر پر مزار اقبال پر حاضری۔ شاعر مشرق کے مزار پر فاتح خوانی اور پھول رکھے۔ بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد بھی موجود تھے۔ ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں۔ سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں افواج پاکستان نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یوم تشکر کے موقع پر سینٹ میں افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین۔ اراکین سینٹ نے بھارت کو منہ توڑ جواب پر پاک فوج کو قوم کا فخر قرار دیا۔ اراکین سینٹ نے کہا کہ مسلح افواج نے ثابت کر دیا کہ ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان میں تباہی بھارت کی خام خیالی ہے۔
سندھ اسمبلی میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور، آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر دعا، شہداء کے لیے فاتحہ خوانی، بھارتی جارحیت کی سخت ترین الفاظ میں مذمت۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے دشمن کی کارروائیاں انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دی، کہا مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں آپریشن بنیان المرصوص دشمن کے ناپاک عزائم کا تاریخی جواب ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا بھارت کے خلاف پاکستان کی کامیابی پر افواج پاکستان سے اظہار تشکر، کہتے ہیں ہم کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ملک کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستانی میڈیا نے شاندار طریقے سے اپنی ذمہ داریاں انجام دیں، پوری قوم آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، کوئی فریق یک طرفہ سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ 10 مئی کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک سنہرا باب ہے۔ پاکستان نے بھارت کو ایک تاریخی اور فیصلہ کن جواب دیا۔ شیخ وقاص اکرم کا یوم تشکر کے موقع پر پیغام، کہتے ہیں پاک فضائیہ کا کارنامہ دنیا بھر میں پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کا اعتراف بن گیا۔ J-10C نے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ پاکستان کو فتح ملی، بھارت کا غرور خاک میں مل گیا، کشمیر اور پاکستان یکجان ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا آزاد کشمیر میں ریلی سے خطاب، قوم متحد ہے، حکومت سے امید ہے کشمیر کا مسئلہ حل کرائے گی، مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا لاہور میں یوم تشکر مارچ، شرکاء کے قومی پرچم تھام کر وطن سے محبت کا اظہار، افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی، شہدائے وطن کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شمالی وزیرستان کے قبائلی مشیران کا معرکہ حق، آپریشن بنیان المرصوص میں فتح پر خصوصی جرگے کا انعقاد، مہمان خصوصی جنرل آفیسر کمانڈنگ میران شاہ، میجر جنرل عادل افتخار نے معرکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں ساتھ دینے پر غیور قبائلی عوام کا شکریہ ادا کیا، کہا پوری قوم نے اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا۔ شرکاء نے افواج پاکستان کے تمام شہداء بشمول آپریشن بنیان المرصوص میں شہادت کا رتبہ پانے والوں کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ بھارت نے پہلگام واقعے سے متعلق پاکستان پر لگائے گئے الزامات کے کوئی ثبوت نہیں دکھائے۔ پاکستان کے دورے پر آئے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاکستان اور بھارت کی قیادت نے جنگ بندی کے حوالے سے متاثر کن کردار ادا کیا۔ پہلگام میں دہشت گرد حملہ خوفناک تھا، پاکستان بھی دہشت گردی کا شکار رہا، ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ انتہا پسندی کو فروغ نہ ملے۔ اسحاق ڈار نے کہا بھارتی کارروائیاں پاکستان کی خود مختاری اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ بھارت نے پورے خطے کو جنگ میں دھکیلا، پاکستان نے ثابت کیا کہ عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب دیا، پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کی 6 جنگی طیارے گرائے، متعدد دوست ممالک کی کوششوں سے جنگ بندی ممکن ہوئی، مستقبل میں بھی کوئی جارحیت کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ہم بھارت اور افغانستان کو خود مختار اور آزاد ریاستیں تسلیم کرتے ہیں، علاقائی امن کے لیے باہمی احترام اور عدم مداخلت کی پالیسی ضروری ہے۔ برطانیہ میں پاکستان ہاؤس لندن میں یوم تشکر کی خصوصی تقریب، برٹش پاکستانی اراکین پارلیمنٹ، پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا پاکستان کی مسلح افواج نے
بھارتی اشتعال انگیزی کا منہ توڑ جواب دیا۔ پوری دنیا نے پاکستانی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو تسلیم کر لیا۔ پاک بھارت کشیدگی نے اب فن کی دنیا کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ بھارتی اسٹریمنگ پلیٹ فارمز نے پاکستانی فنکاروں سے جڑا مواد ہٹانا شروع کر دیا۔ رئیس کے گانے ظالمہ وطن پر جان نچھاور کرنے والے دو بھائیوں سپاہی ارشد خان شہید اور حوالدار محمد زاہد شہید کے والدین کا حوصلہ بلند، بیٹوں کی شہادت پر فخر۔ سپاہی ارشد خان 17 نومبر 2024 کو باغ میدان میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دیتے ہوئے فتنہ الخوارج کے سامنے فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہوئے۔ افواج پاکستان نے اپنے عزم، حوصلے اور قربانی سے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ آپریشن بنیان المرصوص میں افواج پاکستان کی شاندار کامیابی پر کیپٹن روح اللہ شہید کے والد کے تاثرات کہتے ہیں، پاکستان کی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ بیٹے کو وطن پر قربان کرنا کوئی دکھ کا سودا نہیں، میرے لیے فخر کا مقام۔ قومی اسمبلی میں کم عمر بچوں کی شادیوں پر پابندی سے متعلق بل منظور۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کے نکاح کا اندرونی اندراج قانونی جرم قرار۔ کم عمر بچوں کی رضامندی یا بغیر رضامندی شادی زیادتی تصور ہوگی۔ نابالغ بچے یا بچی کی شادی کروانے پر 5 سے 7 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہوں گی۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی پر والدین اور سرپرست کے لیے بھی سزائیں مقرر۔ عدالت کم عمر بچوں کی شادی سے متعلق مقدمات 90 روز میں نمٹانے کی پابند ہوگی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں SS 19 مئی سے جعلی اور غیر معیاری ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی زیر صدارت صوبائی وزرائے صحت کا اجلاس۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر اور وزیر صحت سندھ عذرا افضل پیچوہو کی شرکت۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، 19 مئی سے جعلی اور غیر معیاری ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں مارکیٹ سرویلنس خفیہ شکایات پر چھاپے مارے جائیں گے۔